السلام علیکم پیارے ریڈرز. آج کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ایپیسوڈ اتنے ہی لکھ پائی ہوں. انشاءاللہ کل لانگ ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی. ایپیسوڈ پڑھ کے اسے لائک کر دیا کریں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں. دہشت جنون از قلم این رائٹ قسط نمبر 38 پارٹ 1. ڈیول سائیکو لگتے ہو مجھے جب تم ایسی باتیں کرتے ہو. ڈیول نے گھور کر اس کی طرف دیکھا. ایگل گرل نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی. اماں ابا تسی مینوں کیوں چھڈ کے چل گئے ہو؟ مینوں تہاڈی بڑی یاد آؤندی ہے. امی بابا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہو؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے. انائزہ آسمان کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس کے والدین کے جانے کے بعد اس کے چچا اور چچی نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا. وہ وہاں سے بھاگ کر آئی تھی اور خوش قسمتی سے اسے یہاں کام مل گیا. یہاں کیا کر رہی ہو؟ زریز کب سے کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی باتیں بھی سن رہا تھا. میں اپنی اماں نال گل کرن دئی ہاں. میں اپنی امی سے بات کر رہی ہوں. انائزہ مجھ سے شادی کرو گی؟ زریز نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی. پچھلے کچھ دنوں سے اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی. وہ ہر وقت اسے ہی سوچتا رہتا تھا. صاحب جی تہاڈا دماغ ٹھیک ہے؟ صاحب جی آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ صاحب جی میں ہلے چھوٹی ہاں. صاحب جی ابھی میں چھوٹی ہوں. آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا. کیا میں نہ سمجھوں؟ دیکھو اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو تمہیں کام نہیں کرنا پڑے گا. زریز نے اسے کل دیکھا تھا جب وہ کام کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی کہ کیا مصیبت ہے کام کرنا بھی. یا اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ مجھے کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے. سچی؟ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی. زریز مسکراتے ہاں میں سر ہلا گیا. ٹھیک ہے پھر مینوں منظور ہے. ٹھیک ہے پھر مجھے منظور ہے. چلو چلتے ہیں. زریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا. کتھے صاحب جی؟ کہاں صاحب جی؟ نکاح کرنے. زریز انائزہ کو اپنے ساتھ مسجد میں لے گیا. زریز نکاح نامے پر دستخط کر چکا تھا. انائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ چاہے جتنی مرضی جھلی تھی لیکن ہے تو وہ ایک لڑکی تھی. اپنے والدین کو یاد کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. لڑکی میرا مطلب انائزہ رو مت. زریز خان کو اس کا نام کچھ دیر پہلے پتہ چلا تھا. وہ پہلا شوہر تھا جسے اپنی بیوی کا نام نکاح پہ پتہ چلا تھا. وہ آنسو صاف کرتی نکاح نامے پر دستخط کر گئی. زریز خان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا. اسے لیے وہ گھر آ گیا. انائزہ گھر میں داخل ہوئی. زریز گاڑی پارک کرنے گیا تھا. اوئے لڑکی چلو کام کرو. ایک ملازمہ اس کے پاس آتے بولی. جب زریز خان گھر نہ ہوتا تو وہ سب اس پہ روب جھاڑنے لگتی تھی. من نے کوئی کام نہیں کرنا. میں نے کوئی کام نہیں کرنا. انائزہ پھیل کر کوچ پر بیٹھ گئی. ملازمہ اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھانے لگی جب زریز خان کی گرج دار آواز آئی. اپنی حد میں رہا کرو تم سب.
انائزہ کے پاس جاتے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ خبردار، اگر کسی نے میری بیوی کو کام کہا، نوکر تم سب ہو، یہ نہیں۔ زریز خان اشتعال اور غصے سے سرخ پڑ گیا۔ انائزہ کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں لے گیا۔ صاحب جی، اتنا غصہ نہیں کریدا۔ صاحب جی اتنا غصہ نہیں کرتے۔ زریز خان اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے اس کے لبوں پر جھکتے شدے نچھاور کرنے لگا۔ انائزہ کی سانسیں اکھڑتے دیکھ وہ پیچھے ہوا۔ زریز کے پیچھے ہوتے ہی وہ رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تسی ترکے ہو، آپ گندے ہو۔ اچھا جی، مجھے نہیں پتا تھا۔ مینوں تواڈے نال گل ہی نہیں کرنی، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے زریز اسے پکڑتا وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ باہر تو آنا ہے ہی تم نے۔ زریز دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تا زماں زڑ گئیے، تم میری دھڑکن ہو۔ زریز خان اس کے جواب کو انتظار کرتا رہا۔ اسے کچھ ملا تو صرف خاموشی۔ ارسلان عالم صاحب کے ہاسپٹل سے جاتے ہی اسلام آباد سے روانہ ہو گیا تھا۔ صبح کے 5 بجے وہ گھر داخل ہوا۔ سب مرد حضرات نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ ارسلان کو لاؤنج میں کھڑا دیکھ مسکراتے ہوئے ملے۔ سیان ارسلان کے گلے ملا۔ بہت مس کیا آپ کو بھائی جی۔ ارسلان نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ بھائی جی، ایک بات پوچھنی ہے۔ ایشان اور سیان ارسلان کے بازو پکڑ کر اسے کوچ پر بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پوچھو بھائی، اگر آنیہ واپس آ جائے تو؟ ارسلان نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ میرا ضمیر مجھے اندر سے ختم کر دے گا۔ لالا، آنیہ کی آواز پر ارسلان فوراً پیچھے مڑا۔ آنیہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ لالا کہتے ہوئے وہ اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو گرا، آنکھوں سے بہتے بیئرڈ میں جذب ہو گیا۔ ارسلان شاہ کو پہلی دفعہ اس کے بھائیوں نے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری گڈو، ارسلان شاہ بمشکل الفاظ ادا کر سکا۔ ارسلان شاہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ان سب کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ ان کے بھائی کی نظر جھکی تھی اس بات پر جس کا قصوروار وہ نہ تھا۔ لالا، میری طرف دیکھیں۔ آنیہ نے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا۔ ارسلان اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ لالا، دیکھیں میری طرف، اپنی گڈو کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ آنیہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لالا، اگر آپ نے میری طرف نہ دیکھا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ آنیہ ارسلان کو خود کی طرف نہ دیکھتے بولی۔ اگر چاہتی ہو تمہارے لالا زندہ نہ رہیں تو چلی جاؤ، اسے خود میں سختی سے بھینچتے ہوئے بولا۔ آپ کی گڈو آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا۔ ارسلان اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بھی نہ دیکھ پایا۔ لالا کی جان، ارسلان اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ میری گڈو، میرے پاس، بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ سب کو کیوں نہیں یقین آ رہا؟ میں آپ سب کے پاس ہوں۔ میرے لیے یہ ایک خواب جیسا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ٹوٹ جائے گا۔ ارسلان اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ مسکراتے اس کے گلے سے لگ گئی۔ گڈو، سیان اونچی آواز میں بولا۔
میں بھی بھائی ہوں تمہارا۔ اسے پتہ ہے تو اس کا بھائی ہے، الیان دانت نکالتے ہوئے بولا۔ تجھ سے پوچھا کسی نے؟ سیان اسے گھورتے ہوئے ارسلان کے پاس جاتے آنیا کو اپنے پاس کھڑا کر گیا۔ یان بھائی، مجھے ابھی لالا پاس رہنا ہے۔ آنیا ارسلان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ سب اپنی ہنسی بامشکل کنٹرول کیے کھڑے تھے۔ بھائی جی، اسے کہیں میرے پاس بیٹھے اور مجھ سے باتیں کرے۔ ارسلان نامحسوس طریقے سے مسکراتے ان دونوں کو لیے اپنے پاس بٹھا گیا۔ خوش؟ آنیا اور سیان دونوں مسکرائے۔ ارسلان، یہ کیا بات ہوئی یار، اتنے دن کہاں تھا تو؟ احمد شاہ نے کوچ پر بیٹھتے ارسلان شاہ سے پوچھا۔ بابا، کچھ امپورٹنٹ میٹنگز تھی جس کی وجہ سے زیادہ دیر ہو گئی، لیکن اب کہیں نہیں جانا۔ آج کا دن ہم سب ایک ساتھ گزاریں گے۔ یاہو! سب نے ہوٹنگ کی۔ لالا، آپ پوچھیں گے نہیں؟ میں… ارسلان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ تم ہو میرے پاس، اور کسی چیز کے بارے میں نہیں جاننا۔ آنیا اس کے سینے پر سر رکھے بے آواز رونے لگی۔ لالا کی گڈو نے نہیں رونا۔ ارسلان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو شاباش، فریش ہو کے آؤ۔ آنیا ہاں میں سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان اور باقی سب بھی آرام کرنے کے غرض سے کمرے میں چلے گئے۔ اذہان ماورا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ آڑی ترچھی لیٹی سوئی ہوئی تھی۔ شرٹ اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی سفید کمر نظر آ رہی تھی۔ اذہان کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس کے قریب بیٹھتے بے ساختہ اس کی کمر پر لب رکھے، ماورا کو سیدھا کرتے اس کی گردن پر جھکتے لمس چھوڑنے لگا۔ کیا کھا کر سوتی ہے یہ؟ اذہان سوچتے ہوئے مسکرا کر اس کے کالر بون پر لب رکھ کے اسے اپنی باہوں میں لیے لیٹ گیا۔ صبح کے 10 بجے ماورا کی آنکھ کھلی۔ خود کو اذہان کی باہوں میں دیکھ غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ماورا نے اس کی گردن پر دانت گاڑے۔ اذہان ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ بیوی، یار کیا ہے، سونے دو۔ اسے اپنے ساتھ لیے لیٹ کر لحاف اوڑھ گیا۔ ماورا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اذہان اٹھے، چلے نیچے۔ ماورا نے اس کے اوپر سے لحاف کھینچا۔ اذہان منہ بناتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، منہ کیوں بن گیا آپ کا؟ اذہان کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک یہ اور ایک ان کی نیند۔ ماورا مسکراتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ رضا ناشتہ کر کے چھپتے ہوئے نیہا کے کمرے میں گیا۔ نیہا اپنے بال بنا رہی تھی۔ رضا خان زادہ نے پہلی بار اپنی منکوہا کے کھلے بال دیکھے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیہا خود پر کسی کی گہری نظریں محسوس کرتے مڑی۔ سامنے رضا کو دیکھ اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ جانم، مجھے معلوم نہیں تھا آپ کے بال اتنے خوبصورت ہیں۔ رضا اس کے گرد حصار باندھتے اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ رضا، پیچھے ہوں۔ نیہا نے مزاحمت کرتے اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن ناکام۔ جانم، آپ جتنی مرضی مزاحمت کر لیں لیکن خود سے دور نہیں کر پائیں گی۔ رضا اس کی گردن پر لب رکھتے بولا۔ رضا پلیز۔ نیہا سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جانم، جلدی سے 18 کی ہو جائیں، پھر میں بابا سے رخصتی کی بات کروں گا۔
رضا اس کے لبوں پر شدت سے لمس چھوڑتا کمرے سے چلا گیا۔ نیہا شرم سے سرخ پڑ گئی۔ یان بھائی، مجھے کیا لگتا ہے ہمارا پلان کامیاب نہیں ہوا۔ آنیہ نے سیان کے پاس ہوتے سرگوشی کرتے ہیرا اور زید کی طرف دیکھا جو ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ کچھ اور کرنا پڑے گا پارٹنرز، الیان اتنا آہستہ بولا کہ بامشکل آنیہ اور سیان سن پائے۔ شادی کے بعد کپل کہاں جاتے ہیں؟ الیان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا، تم تو سنگل ہو۔ زیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ کہہ کون رہا ہے جو خود سنگل ہے؟ وہ جل کر بولا۔ زیان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، آپ سنگل ہی ہیں زیان بھائی جان۔ ارسلان بھائی اس کا منہ بند کروا لیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ارسلان نے کندھے اچکا دیے۔ سب ارسلان شاہ کے کندھے اچکانے پر مسکرا دیے۔ بتائیں نا چھوٹے بابا۔ الیان احمد شاہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ ہانی مون پر؟ احمد مسکراتے ہوئے بولے۔ تو پھر زید بھائی اور ہیرا بھابھی کو بھیجیں ہانی مون پر۔ ینگ پارٹی نے الیان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بابا اس کی ضرورت کیوں نہیں ضرورت؟ تم دونوں جا رہے ہو کل لندن، میں ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں۔ احمد شاہ زید کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ زید خاموش ہو گیا۔ ہیرا نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ پارٹ 2 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔